السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم واعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں، تقوی کی بنیاد پر معاملات زندگی انجام دیں۔ تقوی اللہ تبارک و تعالی نے انسانی حیات کی حفاظت کے لیے تدبیر کے طور پر مقرر فرمایا ہے، اور اس تدبیر کے ذریعے انسان کو تحفظ دیا ہے۔ دنیا میں، آخرت میں، انسان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے اور مختلف شعبوں میں تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسانی زندگی کی حفاظتی تدبیر ہے، اور اسی تدبیر کے ذریعے اللہ نے انسان کو تحفظ دیا ہے، محفوظ ہے انسان۔ اور یہ حفاظتی تدبیر پوری انسانی زندگی کا احاطہ کرتی ہے۔ جتنے شعبے، جتنے میدان، جتنے پہلو انسانی حیات کے بنتے ہیں، ان سب کے لیے حفاظتی تدبیر ہے۔ ان انسانی زندگی کے اہم اور حساس اور بنیادی پہلوؤں میں سے انسانی زندگی کا ایک جنسی شعبہ ہے، جنسی پہلو ہے۔ جیسے جسمانی ایک پہلو ہے، جسمانی تقاضے ہیں، اسی طرح انسان روح رکھتا ہے اور اس کی زندگی کے روحانی تقاضے ہیں۔ ان جنسی، جسمانی اور جسمانی تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا انسان کے وجود کا جنسی تقاضا ہے، اور یہ ہر جاندار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اپنی حکمت و اللہ نے اپنی مشیت کے مطابق بقائے نسل کے لیے، اور جس نوع کو اللہ نے نظام بنا کر باقی رکھنا ہے، اس کے لیے بقا کا یہ سامان اس نوع کے ہر فرد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ انسان چونکہ اپنی تخلیقی اور خلقت کی خصوصیات کی وجہ سے باقی مخلوقات میں سے نمایاں ہے، اور انسان کے نمایاں ہونے کی دلیل یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل و شعور دیا ہے اور ارادہ و اختیار دیا ہے۔ یہ وہ توانائیاں ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے انسانی نظام اور انسانی معاملات دوسرے مخلوقات و موجودات اور جانداروں سے علیحدہ اور سوا بنائی ہیں۔ یہ جنسی پہلو انسان کا دوسرے جانداروں کی نسبت مختلف ہے۔ اصل رجحان، یہ توانائی، یہ طاقت، یہ سب کے اندر ہے، لیکن اس کا اظہار، اس کا ظہور اور اس کے اثرات وہ انسانوں میں مختلف ہیں، باقی جانداروں میں مختلف ہیں۔ ہم باقی جانداروں میں انسان کی وجہ سے جنسی بحران پیدا ہوتا ہے، اگر انسان مداخلت نہ کرے تو ان کے ہاں جو طبیعی نیچرل نظام اللہ نے بنایا ہے،
اس کے مطابق کبھی بھی حیوانات میں، جانداروں میں جنسی بحران پیدا نہیں ہوتا۔ انسان البتہ ایجاد کر دیتا ہے، جیسے بعض شوقیہ طور پر بعض جانوروں کو پالتا ہے اور انہیں اپنی جنسی تسکین کے لیے آزاد نہیں چھوڑتا اور اس طرح ان کو ایک دباؤ میں یا پریشر میں رکھتا ہے۔ لیکن جو جاندار آزاد ہیں، اپنی طبعی دنیا میں ہیں، ان کے لیے کبھی کوئی مشکل پیش نہیں آتی، اس لیے کہ انسان کے علاوہ باقی مخلوقات، موجودات، ان سب کا نظام اللہ کے ارادے سے چلتا ہے یا اللہ کے ارادے سے بنے ہوئے نظام کے مطابق چلتا ہے، خودکار طریقے سے چلتا ہے۔ ایک آٹومیٹک سسٹم ان کے اندر رکھا ہوا ہے۔ انسان کو اللہ نے جو کچھ بنایا ہے سارا مینول ہے، انسان نے ارادے سے سوچ کے انتخاب کر کے انجام دینا ہے۔ ان کے ہاں اس طرح سوچ، ارادہ، انتخاب نہیں ہوتا، بلکہ ایک آٹو سسٹم کے تحت غریزہ ہے ان کے اندر، وہ غریزہ اپنے وقت پر فعال ہوتا ہے اور اپنے وقت پر اس کی تسکین ہو جاتی ہے۔ تمام غرائز زندگی جانور کی ساری اس کے غریزوں کے مطابق گزرتی ہے۔ غریزہ اب معلوم نہیں کیسے لکھتے ہیں آپ اس کو، کیسے سمجھتے ہیں غریزہ کیا ہوتا ہے، کس لفظ کے ساتھ لکھتے ہیں غریزہ آپ؟ غین سے لکھتے ہیں۔ غین ہے، رے ہے، یہ زے، زواد نہیں ہے، زوئے نہیں ہے، زال نہیں ہے، زے کے ساتھ لکھیں، رے زے، رے کے اوپر نقطہ ڈالیں، اس کو زے اردو میں کہتے ہیں۔ غریزہ، زے اور ہے۔ غریزہ کو سمجھنے کے لیے کہ غریزہ کیا چیز ہے، اس کو آپ سم کہہ سکتے ہیں۔ آپ کے موبائل کے اندر جو سم ہے، چپ، یہ چیز اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ اس طرح کی چپیں بہت ساری اللہ نے انسان کی روح میں بھی اور انسان کے جسم میں بھی رکھی ہوئی ہیں، اور اسی طرح کی سم چپ جانداروں کے اندر بھی ہے۔ جس طرح ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مصنوعی ذہانت، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ایک سافٹ ویئر بنا لیا ہے انسان نے جو سوچتا بھی ہے، ارادہ بھی کرتا ہے اور انتخاب بھی کرتا ہے۔ یہ سائنس نے کاپی کی ہے انسانی ذہن کی۔ جانوروں کے اندر انٹیلیجنس نہیں ہے، صرف سم ہے، چپ ہے بس، اور چپ کا کنٹرول خود چپ کے پاس نہیں ہوتا، پیچھے بنانے والے کے پاس ہوتا ہے۔ آپ کے موبائل میں آپ کے اختیار میں نہیں ہے سم، جب موبائل کمپنی بند کرنا چاہے بند کر دیتی ہے، جب بلاک کرنا چاہے بلاک کر دیتی ہے، جو اس میں محفوظ کرنا چاہے وہ محفوظ کر لیتی ہے، جو ضائع کرنا چاہے ختم کر دیتی ہے۔ یہ طاقت ہے، ایک قوت ہے جو اللہ نے جانداروں کے اندر رکھی اور انسان کے اندر بھی رکھی ہے۔ اس کو غریزہ کہتے ہیں، چونکہ اندر انسان کے اندر اس کو اللہ نے پنہان کر کے رکھ دیا ہے اور غیر محسوس طور پر ہے، اور اس کے اندر ایک توانائی ہے، طاقت ہے، اس وجہ سے اس کو غریزہ کہتے ہیں۔ غرض کیا ہے اللہ نے، اس کے اندر گاڑ دیا ہے آپ کے وجود کے اندر۔ لیکن انسان کو انٹیلیجنس بھی دی ہے اللہ نے، جانداروں کو نہیں دی، باقی جانوروں کو۔ اور انسان اپنی انٹیلیجنس، ذہانت کے ذریعے اپنی سمز، اپنی چپس، اپنی ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے۔ جاندار میں ایسی انٹیلیجنس نہیں ہے، لہٰذا اس کے غرائز سسٹم کے تحت ہیں، آٹومیٹک سسٹم کے تحت ہیں، اس کی چپیں اور اس کی سمیں۔ انسان کی سم کا اختیار انسان کو دے دیا گیا ہے، جو کہ انٹیلیجنس دی ہے اس کو۔ اس وجہ سے انسانی نظام جانداروں سے مختلف ہو گئے ہیں، اصل میں شریک ہیں، یعنی دونوں کے اندر توانائیاں یکساں ہیں، ایک جیسی ہیں، لیکن ان توانائیوں کا نظام اور استعمال
انسان کے انٹیلیجنٹ ہونے کی وجہ سے مختلف ہو گیا ہے، اس کا کنٹرول انسان کے ہاتھ میں ہے۔ جنسی طاقت قوت ہے انسان کے اندر بھی اور جانور کے اندر بھی، لیکن ہم انسانی قوت کو سورہ ہود کی ان آیات کی مناسبت سے جن میں تقوی کا حکم ہے، آیا کریمہ 78 میں وَجَاءَ قَوْمُهُ يُرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ۔ حضرت لوط کی قوم جب حضرت لوط کے ہاں مہمان آئے ملائکہ، اور وہ مجسم ہو کر، ممثل ہو کر، متمثل ہو کر، یعنی انسانی روپ میں حضرت لوط کے ہاں آئے۔ پہلے حضرت ابراہیم کے پاس گئے اور حضرت ابراہیم کو بتا کے، اطلاع دے کے یا اذن لے کے، چونکہ حضرت ابراہیم کی قلمرو میں انہیں ماموریت انجام دینی تھی، لہٰذا وہاں سے وہ حضرت لوط کے پاس آئے۔ حضرت لوط کی بیوی نے لوگوں کو بتا دیا کہ ہمارے گھر مہمان آئے ہیں، اور وہ لوگ جنسی شہوت کے بحران میں مبتلا تھے اور فساد میں مبتلا تھے، بے راہ روی کا شکار تھے، لہٰذا وہ دوڑتے ہوئے لوط کے گھر آ گئے۔ فوراً ہی مہمانوں کے پہنچتے ہی وہ حضرت لوط کے گھر آ گئے اور آ کر باہر کھڑے ہو گئے، شور مچایا۔ حضرت لوط نے انہیں روکا کہ آپ کو اگر ازدواج کرنی ہے تو میری بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو، وہ پاکیزہ تر ہیں، اور یہ جو تمہارے اندر فساد موجود ہے اس سے باز آ جاؤ اور تقوی اختیار کرو۔ حضرت لوط نے ان کو اس موقع پر تقوی کا حکم دیا کہ تقوی اختیار کرو۔ تو چونکہ ایک جنسی بحران کا شکار تھا وہ معاشرہ، وہ قوم، اور جنسی بے راہ روی اختیار کر چکے تھے، طغیان جنسی ان کے اندر پیدا ہو گیا تھا، اس لیے انہیں تقوی کی تلقین کی کہ تقوی اختیار کرو، یعنی محفوظ رکھو، حفاظت کرو اپنی اس بحران اور اس آفت اور اس آسیب سے جو تمہارے دامنگیر ہو گئی ہے۔ اور یوں نہیں کہ پوری تاریخ بشریت میں ایک قوم لوط تھی جس کے اندر یہ بے راہ روی پیدا ہوئی ہے، ہر انسانی نسل کے اندر یہ بحران موجود ہے، ہر انسانی، چونکہ انسان کا خاصہ ہے، جنسی قوت انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہے جو بالغ ہونے کے وقت پیدا ہوتی ہے، نمودار ہو جاتی ہے اور طاقتور ہوتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، اور بڑھ کے بسا اوقات بحران یا بعض اوقات طغیان کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اور جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی وجود بنایا ہے، جسمانی توانائیاں رکھی ہیں، روحانی توانائیاں رکھی ہیں، انسان کے اندر ذہنی قوتیں فراوان اللہ نے اس کے اندر رکھی ہیں، مختلف قوتیں ہیں۔ انسان کے لیے شناختہ شدہ چیز نہیں ہے، ہم انسان ہیں لیکن اپنی حقیقت سے غافل انسان ہیں۔ ہمیں بہت کچھ پتہ ہے، دنیا جہان کی معلومات ہیں ہمارے پاس۔ بلے شاہ کے بقول کے بلے شاہ آسمانی اڈدیاں پھڑدیں جڑا وچ بیٹھے انہوں پھڑیا ہی نہیں، کہ بلے شاہ تو بڑا فاضل ہے، بڑا عالم ہے، اڑتی چیزوں کو پکڑ لیتا ہے تو، لیکن جو تیرے وجود میں ہے، تیرے من میں ہے، تیرے اندر ہے، تجھے اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ پڑھ عالم فاضل بنے ہو، من اپنے نو پڑھیا ہی نہیں، وڑ مندر مسیتی جاویں، من اپنے وچ وڑیا ہی نہیں، جدھر جانا تھا وہاں نہیں گئے ہو اور دوسری جگہوں پہ دوڑ کے جاتے ہو، اور آسمان پہ اڑتی چیزیں پکڑ لیتے ہو، سمجھ جاتے ہو، یعنی دور کی چیزیں، فلکیات سمجھتے ہو، اپنے آپ کو نہیں سمجھتے ہو، اور جو آپ کے اندر ہے وہ نہیں سمجھتے ہو آپ۔ اور ایک طرف سے یہ
بلے شاہ نے کہا ہے، بلے شاہ ظاہر ہے ایک صوفی مسلک انسان ہے، یہی بات ایک فرانسیسی اسکالر نے، سائنٹسٹ نے بھی کی ہے، بالکل یہی بات جو بلے شاہ نے کی ہے اپنے صوفیانہ ذوق کے مطابق، وہی بات اس نے سائنس سے ثابت کر کے لکھی ہے۔ الیکسس کارل اس سائنسدان کا نام ہے، ڈاکٹر الیکسس کارل، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے یہ، اور طبی ڈاکٹر بھی ہے۔ اس نے کتاب لکھی ہے جس کا ترجمہ فارسی میں کیا گیا ہے، انسان موجود ناشناختے، انسان ناشناختہ مخلوق، ناشناختہ حقیقت، اور ناشناختہ کس کے لیے؟ خود انسان کے لیے ناشناختہ ہے۔ اور انہوں نے، ڈاکٹر الیکسس کارل نے جسمانی خصوصیات کے لحاظ سے یہ کتاب لکھی ہے، روحانی خصوصیات کی عدم شناخت پر نہیں لکھی کہ انسان کے جسم میں جو کچھ ہے وہ انسان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے کیا طاقت، کیا توانائیاں اور کیا حقائق انسان کے وجود میں رکھے ہیں، جسمانی طور پر ناشناختہ ہے۔ ہم چونکہ اپنی حقیقت سے بیگانہ ہیں، اجنبی ہیں، اور اپنی ذات ہمارے لیے منسی ہے جس کا نہی قرآن نے کی ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ بنو، ان لوگوں کی طرح نہ جیو جو اللہ کو بھول گئے اور اللہ کو فراموش کرنے کے نتیجے میں اپنے آپ کو بھی بھول گئے۔ خود فراموش ہیں ہم اور خدا فراموش۔ خود فراموش بھی ہیں، اس لیے ہمیں اپنے دینی پیشواؤں نے حکم دیا ہے کہ اللہ کو اگر پہچاننا چاہتے ہو تو اپنا نفس پہچانو، اپنی حقیقت پہچانو۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان لے اس نے اپنے رب کو پہچان لیا ہے۔ یہ شناخت ہے اپنی ہماری۔ اگر ہم قرآنی اس موضوع کو دین کی بنیاد قرار دیتے، معرفت نفس و عرفان نفس اور شناخت نفس، اور اس کے اوپر اپنی زندگی کی بنیاد رکھتے، دین کی بنیاد رکھتے، سماج کی بنیاد رکھتے، تو وہ شکل کچھ اور ہونی تھی۔ ابھی جو سماج ہمارا بنا ہوا ہے یہ غیر قرآنی بنیادوں پر بنا ہوا ہے، مسلمانوں کا سماج غیر قرآنی بنیادوں پر بنا ہوا ہے۔ اللہ نے انسان کو بہت ایک گہرا راز بنایا ہے کائنات کا۔ امیر المومنین علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ اتزعم انک جرم صغیر وفیک انت والعالم الاکبر، تو یہ گمان کرتا ہے کہ چھوٹا سا ذرہ ہے تو، تیرے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم اکبر، پوری کائنات سمیٹ کے سمو کے تیرے وجود کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ اور ہمیں اپنے وجود کا چونکہ علم نہیں ہے، اس لیے کائنات کے اسرار بھی ہمیں معلوم نہیں ہے، موقع فرصت ہی نہیں ہے ہمیں اپنی ذات کی طرف ہم توجہ کر کے اپنی پہچان کریں یا اپنی معرفت حاصل کریں، عرفان نفس پیدا کریں۔ بہرکیف یہ ایک وسیع مضمون ہے، انسان شناسی از نظر قرآن۔ ہم نے شروع کیا تھا یہ موضوع، ادھورا رہ گیا وہ جو طے ہوا، اگرچہ وہ سرسری تھا، فقط آیات کے ترجمے کی حد تک تھا، لیکن پھر بھی غنیمت ہے کہ قرآن کے نزدیک انسان کیا ہے، اس کی کچھ باتیں کی تھیں جو ابھی بعض لوگ استفادہ کر رہے ہیں اس سے۔ انسان کی حقیقت قرآن کے نزدیک، انسان میں جو گوناگون توانائیاں اللہ نے رکھی ہیں ان میں سے ایک جنسی توانائی ہے۔ شہوت میں اور جنسی توانائی میں فرق ہے۔ شہوت، پہلے ایک اور اصطلاح کی وضاحت میں کہا تھا کہ ہوائے نفس جس کو قرآن نے کہا ہے، ہوا اور شہوت، عموماً ہم اردو دیکھتے ہیں، اردو ترجمے قرآن کے اور تفسیریں، ہوا کا ترجمہ خواہش کرتے ہیں، شہوت کا ترجمہ خواہش ہے، اور شہوت ہوائے نفس سے ہٹ کر ہے۔ ہوا پستی کو کہتے ہیں، شہوت چاہت کو کہتے ہیں، کشش کو کہتے ہیں، کسی چیز کی طلب کو، مانگ کو کہتے ہیں۔ شہوت
اشتہا مثبت بھی ہو سکتی ہے، منفی بھی ہو سکتی ہے. آپ کو جو اچھی چیزیں چاہیے تو یہ اشتہا ہے، اگر کوئی غلط چیز کی بھی خواہش ہے، چاہت ہے، تو یہ اشتہا ہے. ہوا پستی کو کہتے ہیں، گری ہوئی چیز، گری جو انسان کو نیچے گرا دے، گھٹیا چیز کو ہوا کہتے ہیں، یا جو انسان کو گھٹیا بنا دے اسے ہوائے نفس کہتے ہیں. یہ اصطلاحات استعمال بے شک کریں جیسے رائج ہیں، لیکن سمجھتے ہوئے کہ ان کا حقیقی معنی کیا ہے. ہم عموماً جنس کا یا یہ طاقت جو انسان کے اندر موجود ہے، جس کو ہم عموماً شہوانی طاقت ترجمہ کرتے ہیں، یہ اس کے لیے لفظ مختص، انگلش کا لفظ مختص ہے اس کے لیے، سیکشول پاور یا سیکس، جنسی طاقت انسان کے اندر جو انسان میں موجود توانائیوں میں سے، جسمانی توانائیوں میں سے سب سے قوی ہے، سب سے زیادہ طاقتور ہے. اور جیسا پہلے بیان کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ساری ضرورتوں کو لذت کی پیکنگ میں بند کر کے انسان کے اندر رکھا ہے، لذتوں کے لفافے میں پیکنگ کی ہے ان کی. اگر ناگوار ہوتی تو انسان ضرورتیں ترک کر دیتا. جیسے کھانے سارے لذیذ ہیں، لذت ہے تو لذت کی خاطر ہی ہم کھاتے ہیں، لیکن کھانا مقصد اس کا لذت نہیں بلکہ غذائیت ہے اور پرورش ہے انسان کے جسم کی. جنسی لذت بھی ایک بنیادی فلسفے اور ہدف کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر ایجاد کی ہے. اور جس طرح انسان کے اندر جو کچھ بھی ہے، ذہانت ہے، ذہانت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک ہدایت کی ہے، نظام بنایا ہے. یعنی ذہانت کی مدیریت، انٹیلیجنس مینجمنٹ، عقل کی مدیریت، کہ کس طرح انسان نے اپنی ذہانت کو مدیریت کرنا ہے، مینیج کیسے کرنا ہے اس کو. میں یہ مجبوراً آپ کے مانوس الفاظ استعمال کرتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. جو صرف اردو یا قرآنی اصطلاحات بیان کریں تو آگاہی نہیں ہوتی. مدیریت انسان کی ایک توانائی اللہ نے انسان کو دی ہے، مدیر بنایا ہے. جانور مدیر نہیں ہے، کوئی حیوان اپنی زندگی مدیریت نہیں کرتا، چونکہ مدیریت ذہانت کا عمل ہے اور جانوروں کے اندر ذہانت نہیں ہے، سم ہے، چپ ہے، جیسے پہلے کہا غریزہ ہے. اور غریزہ کی مدیریت پیچھے کنٹرول روم میں ہوتی ہے، کمپنی کے پاس ہوتی ہے چپ اور سم کا کنٹرول، جس کے اندر ہے اس کے پاس نہیں ہے. لیکن ذہانت جہاں پر ہو اس کا کنٹرول اسی ذہانت کے پاس ہوتا ہے. مدیریت کا مطلب یہ ہوتا ہے، مدیریت کہتے ہیں کہ آپ جو کام آپ کو درپیش آیا ہے اس کام کے وسائل آپ کے پاس موجود ہیں، اس کام کے لیے مقررہ وقت بھی آپ کے پاس ہے اور اس کام کی توانائیاں بھی آپ کے پاس موجود ہیں. مدیریت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کام اس معین وقت کے اندر ان توانائیوں کو استعمال میں لا کر اور ان وسائل کو بروئے کار لا کر وقت کے اندر یہ کام انجام دے دیا جائے. اس کو مدیریت کہتے ہیں، اس کو مینجمنٹ کہتے ہیں. سادہ الفاظ میں بیان کروں کہ افراد، وسائل اور وقت، ٹائم، ان تینوں کو آپس میں جوڑ کر، وسائل کو، افراد کو اور وقت کو اس طرح سے ترتیب دینا، تنظیم کرنا کہ ہمارا کام وقت مقررہ کے اندر کم از کم وسائل کے ذریعے اور کم از کم افراد کے ذریعے وقت کے اوپر یہ کام ہمارا انجام پا جائے. اگر یہ کر لیا تو آپ مدیر ہیں، آپ مینیجر ہیں. وسائل، افراد اور وقت، ان تینوں کو ہمانگ کر کے اپنا کام انجام دے دینا. یہ مدیریت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ہر شعبے کے لیے مقرر کی ہے. آپ کو اپنے ہر شعبے کو، چونکہ آپ کو اللہ نے انٹیلیجنٹ بنایا ہے، ذہانت دی ہے، چپ نہیں لگائی، سم نہیں لگائی آپ کے اندر،
آپ کے اندر باقاعدہ سافٹ ویئر رکھا ہے اللہ نے ذہانت کا کہ آپ نے ہر چیز کو سوچ سمجھ کے انجام دینا ہے. بس مدیریت کرنی ہے آپ نے اپنی زندگی کے ہر شعبے کو، اندرونی شعبے کو، بیرونی شعبے کو، معنوی روحانی معاملات کو، معیشت کو، فیملی کو، روابط کو، ہر چیز کو آپ نے مدیریت کرنا ہے، مینیج کرنا ہے. ان مشکل مدیریتوں میں سے ایک مدیریت انسان کی جسمانی روحانی توانائیوں کی مدیریت ہے، جس میں سے ایک اہم چیز جنسی توانائی کی مدیریت ہے یا جنسی رجحان کی مدیریت ہے. اس کو مدیریت کرنا ہے، مینیج کرنا ہے آپ نے. اس کی مینیج کا قرآنی طریقہ، قرآنی مدیریت، اس کی قرآن نے 3 اس کے لیے بنیادیں بنائی ہیں کہ جنسی مدیریت، جنسی زندگی کی مدیریت یا جنسی توانائی کی مدیریت 3 چیزوں سے آپ نے انجام دینی ہے. 3 ڈپارٹمنٹ بنائے ہیں اس کے لیے، 3 شعبے بنا دیے ہیں. ایک ہے ازدواج، شادی، نکاح، یہ مدیریت ہے. دوسرا ہے عفت، نکاح اور عفت، عین فے تے، عفت. اور تیسرا ہے تقوی. یہ 3 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اندرونی طاقت کو مینیج کرنے کے لیے آپ کے اندر یہ صلاحیتیں رکھی ہیں. اور یہ 3 نظام ہیں، 3 تدبیریں ہیں. نکاح ایک تدبیر ہے، ایک سسٹم کے طور پر آپ کو دیا ہے. عفت ایک اور تدبیر ہے جو نکاح کے متبادل کے طور پر بھی رکھا گیا ہے، اور نکاح ہوتے ہوئے بھی عفت کو رکھا گیا ہے کہ آپ اس کو ایک تدبیر کے طور پر اپنی زندگی میں، جنسی زندگی کو مینیج کرنے میں لگائیں. اور تیسرا ہے تقوی. تقوی البتہ عمومیت رکھتا ہے، یعنی تقوی نکاح کا متبادل نہیں ہے. تقوی حفاظتی تدبیر ہے. حفاظتی تدابیر میں سے ایک بڑی مضبوط حفاظتی تدبیر اللہ نے نکاح کو رکھا ہے. اس سے زیادہ محفوظ انسان کسی اور ذریعے سے نہیں ہو سکتا. جنسی شعبے میں نکاح کے ذریعے سے انسان کی انشورنس ہو جاتی ہے، محفوظ ہو جاتا ہے انسان، تحفظ مل جاتا ہے. اور پھر قرآن نے فرمایا کہ بعضوں کو نکاح میسر نہیں ہوتا، حالات ان کے انفرادی طور پر، ایسی فرضی صورت بھی بلکہ حقیقی بھی ہے کہ بعض اوقات انسان اس سماجی طور پر، گھریلو طور پر، انفرادی طور پر نکاح کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. البتہ وہ دلائل جو ہمارے ہیں نکاح نہ کرنے کے وہ نہیں ہیں، وہ قرآن کے نزدیک بے عفتی ہے، وہ قرآن کے نزدیک فسق ہے، فجور ہے، جو ہم نے دلائل گڑھے ہوئے ہیں نکاح نہ کرنے کے. نکاح نہ کرنے کے ہمارے دلائل کیا ہیں کہ ابھی پڑھ رہے ہیں، ابھی جاب نہیں ہے، ابھی فلاں چیز نہیں ہے. یہ فجور ہے، یہ فسق ہے سارا. وہ اور دلائل ہیں نکاح نہ کرنے کے کہ انسان کسی زندگی میں ایسے معاملات میں، اضطرابات میں اور اضطرارات میں آ جاتا ہے کہ اس وقت نکاح نہیں کر سکتا. تو وہاں پر عفت رکھا گیا ہے کہ اس کو یہاں پر دوسری تدبیر بروئے کار لانی پڑے گی جس کا نام عفت ہے. اور تقوی ان نکاح اور عفت دونوں سے جامع، یعنی دونوں حفاظتی بندوبست ہیں. اور تقوی ایک جامع حفاظتی نظام کو کہتے ہیں جو نکاح اور عفت کو بھی شامل ہے، اور اس کے علاوہ دیگر حفاظتی تدبیریں جو اللہ نے انسان نے اپنی زندگی میں بروئے کار لانی ہیں انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے. جیسے بہت سارے دستورات ہیں انسان کے لیے اپنی سیکشول زندگی کو مدیریت کرنے کے لیے، مینیج کرنے کے لیے. اس باب میں انسان 2 طاقتوں کے ہاتھوں شکست خوردہ ہے. ہر انسانی نسل. ہمارے استاد بزرگوار حضرت علامہ تقی جعفری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، وہ ناشناختہ گوہر ہیرا تھا. وہ زندہ تھے جب تو بھی ناشناختہ تھے، پھر دنیا سے چلے گئے. کم لوگ آشنا تھے ان کی
عظیم شخصیت سے، ان کے فکر سے. ان کا یہ جملہ تھا کہ انسان اقتدار پرستی اور خودخواہی کے سامنے، خود غرضی کے سامنے شکست کھا چکا ہے. انسان کو مان لینا چاہیے کہ شکست خوردہ ہے، اپنے ہاتھوں شکست کھا چکا ہے. خودخواہی، خود غرضی، خود پسندی اور اقتدار پرستی، شہرت پرستی، جو خودخواہی کی ساری شکلیں ہیں، ان کے ہاتھوں انسان شکست کھا چکا ہے. اور دوسری شکست انسان کو اس جنسی توانائی کے ہاتھوں مل چکی ہے. انسانی نسلوں کو شکست ہوئی ہے. قرآن نے اس کو مدیریت کا، چونکہ اللہ نے یہ تدبیر رکھی ہے تو اللہ نے ہی اس کی مدیریت کا نظام بھی مقرر کیا ہے، لیکن ہم نے پابندی نہیں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی اور نظام کی، اور ہم نے جو کچھ راج تھا اسی کو اپنا لیا اور اسی کے مطابق چل رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب مدیریت، قرآنی مدیریت، الہی مدیریت زندگی سے نکال کے باہر رکھ دیں گے اور پھر توقع رکھیں گے ہمیں نتائج دینی میسر ہوں، ہمیں نتائج عفت و تقوی کے میسر ہوں، تو یہ احمق کی خواب ہے. یا جیسے فارسی میں کہتے ہیں کہ شتر در خواب بیند پنبه دانے، گاہی لپ لپ خورد گاہی دانے دانے. یعنی اونٹ خواب جب دیکھتا ہے، جیسے اردو میں اور محاورہ ہے کہ بلی کی خواب چھچڑے، بلی جب بھی خواب میں دیکھتی ہے چھچڑے دیکھ رہی ہوتی ہے. اونٹ جو ہے اس کو پسند ہوتی ہے کھل، لہٰذا وہ کھل دیکھتا ہے، اور اس کو جب خواب میں کھل کے دانے دیکھتا ہے وہ، تو اس کو کبھی دانہ دانہ کر کے کھاتا ہے، کبھی مٹھیاں بھر بھر کے کھاتا ہے. یہ خواب ہے اس کی. الہی نظام کو ترک کر کے الہی نتائج کی انتظار کرنا یہ حماقت ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا ہے کہ وہ شخص احمق ہے. امام سے پوچھا گیا کہ احمق کون ہے، کسے کہیں ہم احمق؟ فرمایا جو کاشت نہیں کرتا لیکن محصول کاٹنے کی انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، کاشت کیے بغیر. یہ دنیا کا سب سے بڑا احمق انسان ہے، جس نے کوئی فصل کاشت نہیں کی لیکن تیاری کر رہا ہے کہ فصل میری اگے گی اور میں نے اس کو کاٹنا ہے. اگر ہم الہی نظام اپنی زندگی پر نافذ نہیں کریں گے، توقع نہ رکھیں نہ دین کی، نہ تقوی کی، اور نہ باقی چیزوں کی جن کی امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ نتائج اس نظام کا نتیجہ ہیں، اسے اپنانا ہوگا. خوب ایک اہم موضوع ہماری زندگی کا، ہر انسان کی زندگی کا، جو شادی شدہ ہیں، جو بڑے ہیں، جو بوڑھے ہیں، جو صاحب اولاد ہیں، جو ابھی جوان ہیں، شادیاں نہیں ہوئی ہیں، جو ابھی جوان نہیں ہیں، بچے ہیں، ان سب کے لیے مشترکہ تدبیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی، چونکہ سب کی زندگی کا یہ شعبہ ہے. جیسے آپ کا نظام ہے، پیٹ ہے، معدہ ہے، بھوک لگتی ہے آپ کو، بچہ ہو بھوک لگتی ہے، عورت ہو بھوک لگتی ہے، بوڑھا ہو اس کو بھوک لگتی ہے، جوان ہو اس کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا اہتمام کیا ہے، بھوک کا مٹانے کا اور پیاس بجھانے کا اللہ نے اہتمام کیا ہے. اس کو اسی نظام کے تحت بھوک اور پیاس بجھاؤ اور مٹاؤ جو اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیا ہے. اگر آپ بھوک پہ مٹا لو اور پیاس بجھا لو، لیکن ان چیزوں سے جو اللہ نے حرام قرار دی ہیں، ممنوع قرار دی ہیں، تو آپ نے بغاوت کی ہے اللہ کے نظام کے ساتھ. اب توقع نہ رکھو کہ یہ کھانے وہی نتیجہ دیں گے جو اللہ کے مقرر کردہ بھوک مٹانے کا نظام ہے. اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلے گا، اس سے نتیجہ فسق و فجور والا نتیجہ نکلے گا. تقوی کا نتیجہ نہیں نکلتا حرام خوری سے. جنسی تدبیر کے لیے اللہ نے یہ 3 اصول بنائے ہیں، تقوی، نکاح اور عفت. لیکن اگر انسان کے اندر یہ توانائی پیدا ہو جائے اور یہ الہی تدبیریں بروئے کار نہ لائے، نہ تقوی اختیار کرے، حفاظتی تدبیر، نہ عفت اختیار کرے اور نہ نکاح، اور پھر ایک انسانی معاشرے میں زندہ رہ رہا ہو،
یہ انسان طغیان کا شکار ہوگا، بحران کا شکار ہوگا، اور صرف ایک فرد نہیں بلکہ پورا معاشرہ، پوری قوم اور پورا سماج اس کے اندر غرق ہو جائے گا۔ اس بحران کو لوگوں نے محسوس کیا ہے، کچھ لوگوں نے اس پہلو کو نظر انداز کیا ہے۔ ہم عموماً اگر دیکھیں اپنے علماء کرام کو جو درس اخلاق دیتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، اس کو دبانے کی تلقین کرتے ہیں، یعنی ہمیشہ جوان کو، بوڑھے کو، بڑے کو، چھوٹے کو گر سکھا رہے ہوتے ہیں جنسی خواہش دبائی کیسی جاتی ہے، سرکوب کیسے کی جاتی ہے۔ یہ ایک غلط طریقہ ہے۔ یہ آپ مثلا بھوک جب لگتی ہے تو آپ اس بھوک کو دبانے کا، فراموش کرنے کا درس دو کہ جب بھوک پیدا ہو تو آپ بھوک کو نظر انداز کرو، بھوک کے اوپر پردے ڈالو، بھوک کو کسی طریقے سے تسکین دو، کھانا نہ کھاؤ، کھانے کے علاوہ بھوک مٹا دو۔ یہ غیر فطری طریقہ ہے، یہ غلط طریقہ ہے کہ آپ طبیعی توانائی کو سرکوب کرو گے۔ جب سرکوب تو نہیں ہونی، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو مارو مرتی نہیں ہیں، نہیں مرتی، کچھ چیزیں ہیں جو موجود ہیں، مارو مر جاتی ہیں، وہ مر گئی، جان چھوٹ گئی آپ کی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مرتی نہیں ہیں، آپ جتنا مارنا چاہو نہیں مرتی، بلکہ وہ کہیں نہ کہیں سے سر اٹھا کے بحران بن کے اور طغیان بن کے پھر دوبارہ ظاہر ہوگی۔ وہ جس کو آپ دبانا چاہتے ہو یہ کہیں سے ظاہر ہو جائے گی۔ مثلا میں اس کی مثال دیتا ہوں، گھروں میں آپ کا اپنا تجربہ بھی ہوگا اور گھر میں دیکھا ہوگا، کھانا پکتے ہوئے کچن میں پریشر کوکر جب ہوتا ہے اس کے اندر پانی ڈال کے، گوشت ڈال کے، دال ڈال کے چولہے پہ رکھتے ہیں اور اس کو آنچ دیتے ہیں، اس کے اندر بھاپ پیدا ہوتی ہے، سٹیم بنتی ہے، اور اس کو آپ کوکر کو اس طرح سے بند کیا ہوتا ہے کہیں سے لیک نہ ہو۔ اگر آپ اس کو راستہ نہ دیں نکلنے کا تو یہ پھٹ جائے گا، یہ کوکر، یہ سٹیم۔ آپ دبائیں اس کو، جہاں سے وہ باہر آنے کی کوشش کرے آپ اوپر جا کے ہاتھ رکھ دیں یا کوئی اور طریقے سے، تو یہ منفجر ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، کچن بھی آپ بھی ساتھ جاؤ گے، چونکہ یہ طاقت ہے، یہ بھاپ، یہ انرجی ہے، اور غیر معمولی انرجی ہے، معمولی بھی نہیں ہے۔ ایسی انرجی ہے جو مسلسل آنچ کی وجہ سے پانی مسلسل بھاپ بن رہا ہے، اور پانی کے جو مالیکیول ہیں یا پانی کے جو ذرات ہیں وہ فاصلہ لے رہے ہیں ایک دوسرے سے گرمی کی وجہ سے، اور ان کو اب مزید فضا چاہیے۔ اگر آپ اس کو دباؤ گے یہ پھٹ جائے گا۔ یہ ایسے ہی ہے ہمارے جو تربیتی تجربے یا امور ہیں گھریلو، عموماً بچے گھر میں جوان ہوتے ہیں، ماں باپ شروع کر دیتے ہیں بچوں کی خواہشات کو سرکوب کرنا، دبانا، اور اپنے گمان میں اب ہم نے اصلاح کر دی ہے بچے کی، اب نام نہیں لیتا۔ پہلے بہت چرچا کرتا تھا میری شادی کرا دو، اب نام نہیں لیتا، ہم نے سمجھا دیا ہے، اس کو بٹھایا ہے، ماں نے یا باپ نے سمجھا دیا ہے، سمجھ گیا ہے۔ اشتباہ ہے، غلط فہمی میں ہو آپ کہ وہ سمجھ گیا ہے، چونکہ یہ چیز جو وہ مطالبہ کر رہا تھا وہ سمجھنے کی ہے نہیں ہے، وہ مینجمنٹ کی چیز ہے، مدیریت کرنی تھی آپ کو، نہ کہ دبانا تھا، نہ کہ سرکوب کرنا تھا اس کو۔ اس کے مطابق جو اللہ نے نظام بنایا ہے اس کے مطابق تدبیر کرنی تھی آپ کو، تقوی استعمال کرنا تھا، حفاظتی بندوبست کرنا تھا، اور نکاح کا انتظام کرنا تھا، نہ کہ سرکوب کرنا ہے۔ سرکوب کرنے سے یہ طاقت مزید بپھر جاتی ہے، ابھر جاتی ہے، اور قابو سے باہر ہو کے طغیان بن جاتی ہے، اور انسان کی زندگی میں بے راہ روی کا راستہ اختیار کر لیتی ہے۔ وہ کتنے ایک کام ہے جو عموماً ہوتا ہے، آج کی نسل زیادہ تر کرتی ہے، اور اب تو میں نے دیکھا ہے بعض یہ مشروم علماء بھی، یہ میڈیا کے مشروم جو ہیں، یہ بھی اس کو رائے حل کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ چونکہ جرائم، جتنے سماجی جرائم ہیں ان کو اگر سرسری طور پر ہی آپ دیکھیں
ان کی طبقہ بندی کریں، درجہ بندی کر کے دیکھیں کہ جرائم مثلا لاہور شہر کے اندر ہی فقط دیکھیں کتنے جرائم روزانہ ہوتے ہیں اور ان جرائم کا تناسب کیا ہے. مثلا کتنی چوریاں ہوتی ہیں، کتنی ڈکیتیاں ہوتی ہیں، کتنے فراڈ ہوتے ہیں، کتنے اور جرائم ہوتے ہیں، قبضے ہوتے ہیں، اور ان میں سے جنسی تجاوز، ریپ کتنے ہوتے ہیں. 80% جرائم کا تعلق جنسی امور سے ہوتا ہے، 20% باقی چوری، ڈکیتی، قتل و غارت، قبضہ اور باقی تناسب ہوتا ہے. اور اس کے لیے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اخبار روز دیکھ لیا کریں. اخبار میں سارے جرائم نہیں آتے، بہت کم، شاید 5 یا 10% جرائم شہر میں انجام پانے والے اخبار میں آتے ہیں. لیکن مطالعہ کے لیے یہ کافی ہے کہ اگر 10% شہر کے جرائم اخبار میں آتے ہیں اور ان 10% میں سے 80% جنسی جرائم ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بڑا بحران سماج کے اندر جنسی جرائم کا ہے. ان جرائم کے پیچھے، اور وہ تو دوسرے جرائم ہیں، قتل و غارت ہے، اس کے پیچھے بھی جنسی عامل ہوتا ہے، اس کے پیچھے بھی یہی چیز کار فرما ہوتی ہے. کسی جنسی تقاضے کی تسکین کے لیے انسان قتل بھی کرتا ہے، فراڈ بھی کرتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، ڈکیتی بھی کرتا ہے. یعنی ان کے پیچھے بالواسطہ پھر جنسی عامل محرک ہوتا ہے. اور اس طرح ایک سماج کے اندر اگر جنسی امور کی مدیریت نہ ہو اور انہیں سرکوب کریں اور دبا دیں، انہیں فراموش کر دیں، نظر انداز کر دیں، والدین نظر انداز کریں، معاشرے کے سماجی رہنما نظر انداز کریں، یا مذہبی رہنما نظر انداز کریں، یا سیاسی رہنما نظر انداز کریں، جو بھی ان مسائل کو نظر انداز کرے گا وہ ایک بڑے طغیان اور بحران اور ایک طوفان کی بنیاد رکھ رہا ہے. چونکہ یہ چیزیں سرکوب ہونے والی نہیں ہیں، یہ اپنا راستہ ڈھونڈ کے اور طغیان کی شکل اختیار کر لیتی ہیں. اس لیے قرآن نے نظر انداز نہیں کیا، رسول اللہ نے اس پہلو کو نظر انداز نہیں کیا، اور تدبیر کی، اور بڑی خوبصورت تدبیر کی. یعنی دین کے آج بھی چیلنج کر سکتے ہیں آپ پوری دنیا کو کہ سماجی مدیریت کے لحاظ سے انسان نے بہت سارے نظام بنا لیے، انسانوں نے خود بنا لیے ہیں. ان تمام سماجی نظاموں میں خصوصاً جنسی شعبے کی مدیریت اور تدبیر جتنی اعلیٰ قرآن نے کی ہے، دین نے کی ہے، اتنی کسی نے نہیں کی. یورپ نے کی ہے، لیکن آج اس کے نتائج بھی دیکھ لیں آپ، قوم لوط بن گئے ہیں. اپنے تئیں انہوں نے جنسی امور کو، بے راہ روی کو روکنے کے لیے جو تدبیر کی ہے، وہ خود ایک بڑا بحران اور طغیان بن گئی ہے ان کے لیے اور باقی دنیا کے لیے. اسی طرح کئی اور لوگ میدان میں آئے ہیں، کچھ لوگوں نے نظر انداز کیا ہے. ہم عموماً زندگی کے حقائق کو نظر انداز کرنے والے علماء کو باتقوا علماء، بڑے بصیرت علماء کہتے ہیں، چونکہ حقائق کو نہیں چھیڑتے، ہمیشہ ملکوت میں رہتے ہیں، ہمیشہ آسمانوں میں رہتے ہیں، زمین پہ نہ خود آتے ہیں نہ مخلوق کو آنے دیتے ہیں. لہٰذا زمینی مشکلات، زمینی مسائل کا رائے حل، یہ ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا. یہ دنیا داری ہے، یہ پست کام ہے، گھٹیا کام ہے. آپ صرف جنت کے اس میں رہو، ملکوت میں رہو، اور زمین پر رہتے ہوئے ملکوتی تصور رکھو. یہ ہمارے لیے ہوتے ہیں بڑے اعلیٰ شخصیات جو روحانی مرشد کا درجہ رکھتی ہیں. نہ عزیزان من، قرآن نے فرمایا کہ اللہ نے انبیاء کو بھیجا، زمین پہ رہ کر ملکوت ٹھیک کرنے نہیں بھیجا، زمین پہ رہ کر زمین ٹھیک کرنے کے لیے بھیجا ہے. زمینی زندگی، یہ مادی زندگی، یہ گھریلو زندگی، یہ معیشت کی زندگی، یہ روابط کی زندگی، یہ خاندانی زندگی، انبیاء کو بھیجا ہے، اس کو مینیج اور مدیریت کرنے کے لیے بھیجا ہے. اور خوبصورت طریقے سے اس کو نظام بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہم اس نظام کے تحت اگر رہیں، محفوظ زندگی ہے، متقین کی زندگی ہے، باتقوا زندگی ہے. نظر انداز کرنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا، بلکہ اس مسئلے نے بحران کی شکل اختیار کر لیا. جس چیز کو
جو بنیادی ضرورت ہے آپ نظر انداز کریں گے، وہ آپ کے نظر انداز کرنے سے ختم نہیں ہوگی بلکہ بحران کی شکل اختیار کر لے گی. جیسا کہ آج خود جس معاشرے کے اندر ہم ہیں، آنکھیں کھولیں، آپ آنکھیں بند کرتے ہیں تو آپ کو بڑا اچھا نظر آتا ہے معاشرہ، آنکھیں کھولیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے ارد گرد اور آپ کے دائیں بائیں کیا ہے، اور ممکن ہے ہم خود بھی اس کا شکار ہوں. کوئی یہ شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جنسی قوت ایک ایسی چیز ہے کہ جب یہ جسمانی طاقت انسان کے اندر، بس وہ بڑھاپا ہے. اگر فرض کریں 100 سال کا بوڑھا ہے، اب 100 سال کے بوڑھے کے اندر تو کوئی طاقت رہی نہیں ہے، لیکن یہ جنسی رجحان ابھی بھی اس کے اندر موجود ہے، یہ نہیں مرتا کبھی بھی، چونکہ اس کا تعلق فقط اس جنسی اعضاء سے نہیں ہوتا. جنسی قوت کا بڑا تعلق انسان کے ذہن سے ہوتا ہے، خیال سے ہوتا ہے. اور انسان اور جانور میں فرق یہی ہے کہ انسان کے اندر شہوت یا انسان کے اندر جنسی بحران یا طغیان خیال سے شروع ہوتا ہے، جسم سے شروع نہیں ہوتا، تخیل سے آغاز ہوتا ہے، پھر وہ جسم میں آ کر کرنٹ بن کر انسان کے اندر بحران کھڑا کر دیتا ہے. جانور میں کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ چونکہ خیال نہیں کر سکتا بیچارہ، تخیل نہیں ہے اس کے اندر. اگر جانوروں میں تخیل ہوتا تو آپ کا کیا حشر کر دیتے جانور. یہی گدھا جو ابھی لاہور اور اسلام آباد والے پکا کے کھاتے ہیں پلاؤ، اس کا اگر اس گدھے کے اندر تخیل ہوتا تو انسان کا پلاؤ بنا ہوتا گدھا کھا رہا ہوتا. گدھوں کے ریسٹوران ہوتے اور اس میں انسان ذبح ہوتے، لیکن انسان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ گدھے میں تخیل نہیں ہے، باقی پورا گدھا ہے، خیال نہیں ہے. اس وجہ سے ہم محفوظ ہیں گدھے کے ہاتھوں. انسان میں خیال ہے، یہ شہوت خیال میں، نطفہ اس کا خیال میں پیدا ہوتا ہے. پھر خیال کا کام یہ خیال رحم کی طرح ہے، جس طرح رحم مادر میں نطفہ جاتا ہے اور وہ رحم اس کو بچہ بنا دیتی ہے، اسی طرح تخیل رحم ہے. اس رحم کے اندر جو تخیل جاتا ہے وہ بڑا بحران طغیان بن جاتا ہے. تخیل اس کو بنا دیتا ہے، طغیان بنا کے جنم دیتا ہے، پھر وہ باہر آتا ہے. یہ ساری چیزیں تخیل سے شروع ہوتی ہیں. اب بوڑھا ہے، اس کے اعضاء سارے ختم ہو گئے، چل پھر نہیں سکتا، لیکن تخیل ابھی بھی زندہ ہے، اس کا خیال ابھی بھی ہے اس کے اندر. خیالی لذت سب سے بڑی لذت ہے انسان کے لیے. باقی لذتیں وقتی ہوتی ہیں، خیال میں مگن انسان ہو تو دن رات کی لذت انسان اٹھا لیتا ہے. یہ جتنے مریض لوگ ذہنی طور پر ہمیں ڈسٹرب لوگ نظر آتے ہیں، ان کے تخیل میں الجھن پیدا ہوتی ہے، یہ خیال میں مریض ہو گئے ہیں، خیالی نظام ان کا خراب ہو گیا ہے، اس وجہ سے یہ نفسیاتی بیماری کا شکار ہو گئے ہیں. اب ظاہر ہے کہ ایک طرف سے اس توانائی، اس قوت کی افادیت ہے، ضرورت ہے، دوسری طرف سے اس کے اندر طاقت و قوت اور اثرات اس کے کہ اگر یہ مینیج نہ ہو تو تباہی کتنی پھیلتی ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کو اگر مدیریت کر لیا جائے تو یہ انسانی نسل کے لیے سب سے زیادہ دنیاوی و اخروی خیرات کا باعث بنتی ہے. یہی طاقت، یہی قوت اگر اس کو قرآنی مدیریت کے تحت انسان سنبھال لے، اس کو تقویٰ کے ذریعے، عفت کے ذریعے اور نکاح کے ذریعے، تو پھر یہ قرآنی معاشرہ، قرآنی سماج بن جاتا ہے. اس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ہم نے نظر انداز کیا ہے، لیکن مغربی دانشوروں نے نظر انداز نہیں کیا. میں 3 دانشوروں کا نام لیتا ہوں جن کے تحت آج مسلمان علماء، کلمہ گو، شیعہ سنی سارے 3 دانشوروں سے متاثر ہو کر نظام اپنے بنا کے چلا رہے ہیں. ان میں سے ایک ہیں ڈارون، دوسرا ہے کارل مارکس اور تیسرا ہے زگمنڈ فرائیڈ. یہ 3 مغربی، ان میں سے شاید 2 یا تینوں یہودی ہیں. یہ وہ شخصیات ہیں جن کی دانش کے دسترخوان پر تمام انسانیت بیٹھی ہوئی ہے، اور تینوں نے منحرف اور گمراہی کی بنیاد ڈالی ہے، علمی بنیادوں پر، سائنسی بنیادوں پر.
اور ان کے تمام مفروضوں کو اگر ان کی اپنی اقوام نے نہیں بھی مانا، مسلمانوں نے ان کو وحی منزل قرار دے کر اور اس کی بنیاد پر نظام بنایا ہے۔ معیشت آپ کی کارل مارکس نے بنا کے دی ہے آپ کو، اور اسی طرح آپ کی تعلیمی بنیاد وہ ڈارون نے بنا کے دی ہے۔ ابھی ہر پاکستانی بچہ، خواہ وہ اردو پڑھتا ہو، انگلش پڑھتا ہو، دین پڑھتا ہو، اسے یہ پتہ ہے کہ انسان بندر کی اولاد ہے۔ یہ عقیدے کے طور پر اس کو پڑھایا جاتا ہے، یہ مسلم عقیدے کے طور پر پڑھایا جاتا ہے۔ اور جبکہ خود اس کے اپنی اولاد جو ہے وہ اس نظریے کو، یہ ایک فرضیہ تھا، مفروضہ تھا، اس نے قائم کیا، ظاہر کیا، اور اندھیری دنیا میں نظریہ بن گیا۔ علم و روشنی کی دنیا میں صرف ایک فرضیہ، ایک احتمال ہے غیر مصدقہ، جس کی کوئی تصدیق، پروف، ثبوت نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ نظریہ ہے۔ اسی طرح کارل مارکس ہے۔ ان لوگوں نے جو کیوں کامیاب ہوئے، باوجود اس کے کہ من گھڑت مفروضے پیش کیے ہیں، لیکن دنیا نے ان کو نظریات کو وحی سمجھ کر، مقدس سمجھ کر قبول کر لیا ہے، اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے بحران ٹھیک تشخیص دیا ہے، رائے حل غلط بتایا ہے، لیکن بحران ٹھیک، تینوں نے ٹھیک بحران تشخیص دیا ہے۔ کیا کیا بحران انہوں نے تشخیص دیا، یہ ظاہر خطبے کا وقت محدود ہے، اسے بعد میں بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خداوند تبارک و تعالی توفیق تقوی عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ خداوند ہم سب کو عفت و تقوی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر فرد کو، ہر مسلمان کو، ہر مرد و عورت کو، ہر جوان کو اللہ تبارک و تعالی زیور تقوی و عفت سے مزین ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔